علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کی کہانی سنیں گے جن سے نہ صرف انسانیت کی شروعات ہوئی بلکہ جن کی زندگی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، انہیں عقل، علم اور شعور عطا کیا اور پھر تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا لیکن ایک مخلوق نے انکار کر دیا، وہ تھا ابلیس۔ علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بلند مقام عطا کیا۔ ہمیں اور ہمارے بچوں کو سیکھنا چاہیے کہ عزت علم سے ملتی ہے، شکل و صورت سے نہیں۔ ابلیس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے۔ یہ تکبر ہی تھا جس نے ابلیس کو شیطان بنا دیا۔ کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھے، تکبر انسان کو عزت نہیں ذلت دیتا ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائیں، عاجزی اختیار کرو، سب سے عزت سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور ایک درخت سے پھل کھانے کے لیے منع کیا، لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا اور وہ درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ نتیجہ انہیں دنیا میں بھیج دیا گیا۔ زندگی میں ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اور انسان غلطی کرتا ہے، مگر اصل انسان وہ ہے جو غلطی کے بعد توبہ کر لے، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی وقت پر مانگ لے، اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی گناہوں کی معافی مانگ لے، تاکہ جب ہم اس زمین کے سینے میں جائیں تو اللہ ہماری گناہوں کو بخش چکا ہو اور اللہ ہمیں بھی آسانی سے اس دنیا سے لے کے جائے۔ آمین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ وہ توبہ کرنے والے تھے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو مایوس نہ ہو، اللہ ہمیشہ معاف کرتا ہے، بس دل سے معافی مانگے۔ بچوں کو سکھائیں کہ غلطی کے بعد جھوٹ نہ بولیں، سچ بول کر معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد زمین پر ذمہ دار ہیں۔ ہم یہاں صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، ہمیں دنیا میں اچھے انسان، اچھے مسلمان اور نیک کردار کے بندے بن کر رہنا ہے۔ ہمیں دوسروں کے کام آنا ہے، دوسروں کی مشکلیں ان کو آسان کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر وافر مقدار میں دی ہے، خواہ وہ عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، کوئی بھی چیز ہے، علم ہے، آپ اس کو بانٹیں، آپ اس کو تقسیم کریں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے آپ کو نوازا ہوا ہے، تو کوشش کریں جو چیز آپ کے پاس ہے آپ وہ دوسروں کو دیں، اچھی چیزیں دیں۔ اللہ پاک نے ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، جانوروں کے لیے پانی کا سامان، دانہ وغیرہ ڈالیں، آپ ان کو اچھے کام کریں۔ ہمیں نہیں پتہ ہم نے کب اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور یہ اچھے کام ہی ہمارے لیے کل کو صدقہ جاریہ ہوں گے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے ہمارے جو بہن بھائی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کہ ہم لوگ روز ان کے لیے قبروں میں جاتے ہیں؟ کیا ہم روز ان کے پاس جاتے ہیں؟ کیا ہم روز ان کے اوپر فاتحہ پڑھتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اپنی زندگیوں میں اس قدر مصروف ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں رہا ہے کہ ہم ان کے اوپر فاتحہ ہی پڑھ دیں۔ تو کوشش کریں اپنے لیے یہ سامان آپ خود اس دنیا سے بنا کے جائیں، کسی دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں کہ کل کو وہ ہمیں پڑھ کے بخشے گا، کل کو وہ ہمارے لیے کوئی صدقہ جاریہ جیسی جو چیز بنا دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے جو بھی کرنا ہے خود کی ذات کے لیے خود سے کرنا ہے، اپنے اعمالوں سے ہی اپنی قبروں میں روشنیاں ہم نے خود کرنی ہے۔ کوئی نہیں آ کے ہمارے لیے قبر کے اوپر بیٹھے گا یا ہماری گرمی میں قبروں کے اوپر آگے پانی ڈالے گا۔ یہ تمام کام اگر ہم نے کسی کے لیے اچھائی کی ہوگی تو وہ اٹھ کے آئے گا اور ہمارے لیے سب کچھ کر دے گا۔ تو اللہ سے جو ہے نا رحمت والی اور برکت والی زندگی مانگے اور دوسروں کے کام آئے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ایمان میں رکھے اور ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا کرے۔ آمین۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، یہ تھا علم کا تحفہ۔ سیکھنا کبھی نہ چھوڑیں، چاہے عمر کے آپ کسی بھی حصے میں چلے جائیں۔ علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے۔ بچوں کو کہیں ہر دن کچھ نیا سیکھو، کچھ نیا کرو۔ شیطان نے پہلے حضرت آدم کو بہکایا، آج بھی وہ انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ہمیشہ دعا کریں، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔
نماز، قرآن اور نیک صحبت شیطان سے بچنے کی ڈال ہے۔ علم حاصل کریں، تکبر نہ کریں، غلطی کے بعد توبہ کریں، اللہ پر یقین رکھیں، شیطان سے ہوشیار رہیں، دنیا میں اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی صرف ایک کہانی نہیں، ایک مکمل سبق ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ان جیسے نیک، علم والے، سچے اور معافی مانگنے والے بندے بن سکتے ہیں۔ تو آئیے اپنے بچوں کو یہ سبق دیں اور خود بھی سیکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید اسلامی اور موٹیویشنل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔